جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، ان بابرکت گھڑیوں میں، ان مغفرت کے لمحات میں، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں، عطاؤں، نعمتوں کے ان لمحات میں رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے صدائے رمضان کے نام سے، یعنی رمضان المبارک کی صدا، رمضان المبارک کی آواز، اس پر ہم نے کان دھرنے ہیں اور دل بھی اس کے ساتھ، ہم نے دل کے کانوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جو ظاہری کان ہیں، جو دل کی اللہ تعالیٰ نے نور سماعت، نور بصیرت عطا فرمائی ہے، بینائی عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو سننا ہے تاکہ رمضان المبارک کی اس صدا پر ہم لبیک کہہ سکیں اور رحمت، مغفرت، بخشش، جہنم سے آزادی، اس کا پروانہ ہم حاصل کر سکیں۔ آج ایک عظیم ہستی ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا و سلام علیہا، آپ کے تذکار پاک ہوں گے، مومنوں کی ماں ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ اعزاز بخشا ان ہستی کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ذات ہیں، محبوب ہستی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر نیک اختر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ کے تذکار مبارکہ موجود ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کے تذکرے موجود ہیں، آپ کی اسلام کے حوالے سے کئی خدمات ہیں، تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب علامہ محمد ضیاء المصطفیٰ نظامی صاحب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے ہمارے ساتھ دو ثنا خوان وقتاً فوقتاً تشریف فرما ہوں گے، جناب محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب اور محمد بابر حسین نقشبندی چوراہی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ نظامی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امہات جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں، اہل البیت میں شامل ہیں، ان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، اور بالخصوص پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا 9 نیوز HD ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مرحبا۔ آج کا ماہ رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کی پرنور گھڑیاں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک پورا ہی برکت والا، رحمتوں والا ہے، لیکن اس تاریخ کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم مثال ہے، تو امہات المومنین کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اہل بیت میں چونکہ شامل ہیں، اس حوالے سے بھی امہات المومنین کو بڑے اکرام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ، تمہارا سٹیٹس، تمہارا جو عز و شرف ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں، عام خواتین جیسا بالکل بھی نہیں، بلکہ فرمایا تم ممتاز ہو، تم مقام والی ہو، تم مرتبے والی ہو، ان سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہو۔ اللہ اکبر، تم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوت و خلوت کی ہم نشیں ہو، تمہیں وہ مقام ملا ہے جو عام عورتوں کو مقام نہیں ملا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کوئی عورت آپ جیسی نہیں ہو سکتی، آپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، یہاں سے ام المومنین کا جو لقب ہمیں
ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور تمام امہات المومنین کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا جو آپ کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تمام ایمان والوں کی، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جب تک وہ آتے رہیں گے تا قیام قیامت، جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ ان ماؤں کے اولاد میں سے، روحانی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج، ان کا مقام قرآن نے اس انداز میں بیان فرمایا، اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اہل بیت میں شامل ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تطہیر کا پیغام جو ہے یہ ان امہات المومنین کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ شان تطہیر کی ان کے لیے بھی ہے۔ اب یہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک گھر کے افراد کو کہا جائے کہ یہ گھر والے پاک ہیں، تو اس گھر کی خاتون جس نے اولاد کی پرورش کی، جس نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا، اس ماں کو ہی الگ کر دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مائیں اور اولاد سارے جو ہیں وہ گھر کے افراد میں شامل ہوتے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ان کے بغیر گھر کا وجود ممکن نہیں۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے آل اولاد جو ہیں وہ انما یرید اللہ والی اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں، اسی طرح امہات المومنین تمام جو ہیں وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام امہات المومنین اسی آیہ مبارکہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے بھی عرفہ والا ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ سوائے میرے حضور نے تمام ازواج جو ہیں، کوئی مطلقہ تھی یا کوئی بیوہ تھی، صرف میرے علاوہ کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو کنواری تھی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے بھی ہے چونکہ سب سے پہلے حضور کا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ عقد ہوا۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے بھی 2 مرتبہ نکاح ہو چکے تھے، دونوں خاوند ان کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر آپ مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت عرفہ والا مقام تھا، نیک سیرت خاتون تھی۔ آپ کو اس وقت بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو حضور کی سب سے پہلی زوجہ ہے، اور مومنوں کی پہلی ماں۔ اور تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے بطن سے ہوئی۔ تو یہ پہلے نکاح کا ذرا نقشہ عرض کر کے پھر اس کے بعد آگے اس موضوع کی جانب آئیں گے ہم۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں، مکہ کے اندر آپ کا بہت بڑا نام و رسل و رسوخ تھا، لوگ آپ کے ساتھ تجارت کرنا پسند کیا کرتے تھے کیونکہ بڑے تاجروں میں نام تھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب آپ کے دونوں شوہروں کا وصال ہو گیا تو بڑے بڑے رؤساء نے، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے یہ ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قافلے کے ساتھ بھیجا، قافلے سے واپس آئے، حضرت خدیجہ کے غلام نے ساری کیفیت بتائی، تو حضرت سیدہ خدیجہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر نکاح کروں گی تو محمد بن عبداللہ سے کروں گی۔ تو سب سے پہلا نکاح حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 25 برس کی عمر میں ہوا۔ پھر قریباً 25 برس حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کے ساتھ بسر کیے۔ اس دوران جتنی بھی سہولتیں، جتنی پریشانیاں، مشکلات آئیں، اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کا اعلان نبوت حضور نے فرمایا، تو جو بھی مشکلات آئیں آپ نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے دور میں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے بعد جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیا وہ نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا۔ تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو ہی یہ اعزاز اور مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ صرف آپ ہی وہ کنواری خاتون تھی، باقرہ ہیں، جن کے ساتھ حضرت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا خاندانی پس منظر، اور یہ تو سب سے بڑا شرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کی صورت میں حاصل ہوا، لیکن اس کے علاوہ ان کا شرف اور بالخصوص تعارف، خاندانی پس منظر، والد گرامی، بھائی، اور یہ معاملہ وہ اس حوالے سے بھی مختصراً آتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، حضور کے یار غار ہیں، ہر مقام پہ حضور کے ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، مزار میں حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر جتنی قربانیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اتنی کسی اور کی قربانیاں نہیں ہیں، اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد ہیں۔ تو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ آپ کے گھر میں جب بھی
حضرت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، ادب و احترام سے لیا جاتا، اس وقت سے جب ہر طرف کفر کی فضا تھی، اس وقت سے لے کر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام اور اکرام ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 2 بار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، تو حضور کا خدمت گزار گھرانہ جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا۔ آپ کا نامی عائشہ ہے، اور آپ کے القاب بہت سارے ہیں، جن میں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، نیرہ، اس طرح کے اور بھی القابات آتے ہیں۔ ان میں ایک بہت پیارا لقب ہے محبوبۃ المصطفیٰ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ، آپ کی محبوب زوجہ، محبوب خدا، یہ ایک بہت بڑا لقب ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ بڑی محبت، بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی اللہ رب العالمین بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرہ میں حضور تشریف فرما ہوتے تو وحی کا نزول ہو جایا کرتا تھا۔ تو یعنی معلوم ہوا یہ نہ صرف حضور کی محبوبہ ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی ان کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی خدمتگار گھرانہ، اور شروع سے ہی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس گھرانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہنچ چکی تھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو بھی قربت اور معیت اور رفاقت حاصل رہی، اور پھر ان کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بھی معیت اور رفاقت حاصل رہی۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربتیں اور جلوے اس گھرانے کو سب سے زیادہ حاصل رہے۔ ناظرین، ان بابرکت رمضان المبارک کی گھڑیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد بلال اشرف۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گئے نا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ عادت نعت
بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا۔ بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا۔ میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ اتنا تڑپا ہوں میں مدینے کی حاضری کے لیے، جی میں جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گئے نا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ایک خوبصورت پروگرام اسپیشل رمضان صدائے رمضان کی ٹرانسمیشن کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ نظامی صاحب۔ جی علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، امہات المومنین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور ہماری سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا ادب احترام ہے، ان کی عظمت رفعت اور شان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خاص اوصاف جن کا ذکر قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں
اور پھر مفسرین نے، محدثین نے اور بالخصوص سیرت نگاروں نے بھی اس کا ذکر کیا، اس حوالے سے آپ کے فضائل و مناقب اور واقعہ عفق کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے کیسی شانوں سے آپ کو نوازا، اس حوالے سے آپ کلام کیجیے۔ جی مفتی صاحب، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کا مقام خواتین میں ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سرید وہ جو فضیلت سرید کی ہے وہی عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی فضیلت ہے، یہ خاص نمایاں مقام کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا۔ سرید بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ سرید آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب کھانا تھا، پسندیدہ کھانا تھا، صحابہ کرام کا پھر معمول تھا۔ یہ اگر کہا جائے کہ سنت ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سرید کھانا سنت ہے، وہ برتن کے اندر سالن میں روٹی کو نرم کر کے پھر اکٹھا کر کے کھانا، تو اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ علاقہ، وہ معاشرہ، وہ وقت کیا تھا، لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی جائے، بلکہ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، صحابی جو سوال کرنے والا تھا وہ تھوڑا جھجک گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری مراد یہ تھی کہ آپ مردوں میں کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اب حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی انہی کا نام لے کر فرمایا میں عائشہ کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی مقام کیا ہے؟ خود ارشاد فرماتی ہیں حضرت قاسم جو آپ کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ارشاد فرماتے کہ مجھے میری خالہ یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا دوسری ازواج رسول میں مجھے 10 مقام پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1 پر فرمایا کہ میں کنواری تھی، بقیہ تمام جو تھیں یا مطلقات تھیں یا بیوہ تھیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ تمام خواتین جتنی بھی تھیں ان میں صرف میں ہوں کہ جن کے والدین مہاجر تھے، یعنی مہاجرین کا جو مقام ہے اس سے اعتبار سے بھی فرمایا کہ میرے والدین جو مہاجر تھے، بقیہ کسی کے والدین مہاجر نہیں تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے میرے لیے برات نازل فرمائی، اس کا آگے جا کے ذکر کرتا ہوں۔ تو چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک ریشم کے کپڑے کے اندر میری تصویر کو رکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح فرمائیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں، کل قیامت والے دن بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ کتنی پیاری اور خوبصورت مثال ہے، یہ پیار و محبت اور ہمارے گھرانوں کے بہترین، میاں بیوی کے لیے بھی یہ آج کے میاں بیوی کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے، یہ پیار و محبت کی مثال۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ آر ہوتی، یہ چھپانے والی بات ہوتی، سیدہ عائشہ صدیقہ کیوں ارشاد فرماتی؟ حضور سارے معاشرے کے سامنے، مجمع کے سامنے کیوں ارشاد فرماتے کہ میں عائشہ صدیقہ سے محبت کرتا ہوں؟ پھر آپ فرماتی ہیں اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ حضور کسی کے ساتھ ایک برتن میں غسل فرمایا کرتے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضور میرے حجرہ میں تشریف فرما ہوتے، میرے پاس ہوتے تو وحی الہی کا نزول ہو جاتا، یعنی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مبارک بستر پر تشریف فرما ہوتے تو وحی کا نزول ہو جاتا۔ یہ صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو مقام حاصل ہے، کسی اور کو یہ مقام، یہ نمایاں آپ کا وصف ہے کہ اللہ رب العالمین بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نگاہ کے ساتھ، اکرام کی نگاہ سے اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس دن باری میری تھی، یعنی جس دن آپ کے حجرہ میں حضور کے قیام کی باری تھی اس دن ہی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر فرمایا جب حضور کا وصال ہوا حضور میری گردن اور میرے سینے کے درمیان موجود تھے، یہ اعزاز اور یہ مقام بھی حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مسواک حضور نے نرم کرنے کے لیے دیا وہ مجھے بھی اعزاز ہے، یعنی آخری وقت میں ہمارے جو لعاب تھے وہ مل چکے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک یہ بھی مقام مجھے ملا کہ میرے حجرہ کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدفون ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، روضہ مبارک جو بنا وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنا۔ تو یہ امتیازی خصوصیات، یہ شانیں اور یہ مقامات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اللہ رب العالمین نے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور جو واقعہ عفق کی بات آپ کر رہے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پاک دامنی کے لیے سورہ نور کی
آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ 10 آیات جو ہیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، تقریباً پورا ایک رکوع نازل، تقریباً پورا ایک رکوع۔ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ مختصر سا میں عرض کرتا ہوں۔ جی حضور ایک غزوہ میں گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ کے اوپر، ایک سواری کے اوپر جو رکھا جاتا ہے، کجاوا رکھا جاتا ہے، اس کے اندر پردے کی حالت میں رکھا ہے، کیونکہ پالکی کی شکل میں، کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ یہ اکرام، یہ پروٹوکول دیا گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس پالکی کے اوپر بٹھایا گیا، اور پالکی کے جو پردے تھے وہ چھٹے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر حضور نے ایک پڑاؤ کیا، آپ کو قضائے حاجت ہوئی، آپ وہاں سے اتری اور کسی نے نہیں دیکھا، رات کا اندھیرا تھا۔ آپ قضائے حاجت سے جب واپس آئیں تو آپ کا ہار مبارک جو تھا، گلے میں ہار تھا، وہ گر گیا، گم ہو گیا۔ آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی۔ جب اس کی تلاش میں مصروف ہوئی، ادھر یہ قافلہ چل پڑا، آپ تلاش میں کرتی کرتی اندھیرے میں کہیں دور تشریف لے گئیں، تو آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ قافلہ چل پڑا ہے، لشکر جا چکا ہے۔ جو پالکی اٹھانے والے جو تھے، ان کی جن کی ڈیوٹی تھی، وہ اس وجہ سے محسوس نہیں کر سکے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عمر میں بھی کم تھیں، حجم میں بھی کم تھیں، بظاہر جسامت میں چھوٹی تھی، اور پتہ نہ چل سکا کہ اس پالکی کے اندر وہ موجود ہیں یا نہیں۔ لشکر جب چل پڑا، اور حضور کا ایک بہت پیارا انداز ہوا کرتا تھا، جب لشکر چل پڑتا ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ پیچھے سے سارا بچا کھچا جو مال ہوتا تھا، جو کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو جمع کر کے پیچھے سے لے کر آنا ہے۔ حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ پیچھے سے آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں سے ہار تلاش کرتی کرتی جب اس مقام پر پہنچی تو قافلہ جا چکا ہے، آپ پریشان ہو گئیں۔ پھر آپ یہ جانتی تھی کہ حضور یہ تدبیر فرماتے ہیں، کوئی نہ کوئی صحابی پیچھے ضرور موجود ہوگا۔ آپ اپنا کپڑا مبارک جو ہے، وہ چادر مبارک اوڑھ کے بیٹھ گئیں، اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں حضرت صفوان تشریف لے کر آئے، حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں پر موجود ہیں، لشکر جا چکا ہے۔ آپ نے باواز بلند کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ بعد میں، حضور تک پہنچنے تک میں نے صفوان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنا۔ اور یہ ادب و احترام، یہ مقام اور یہ حیا اس انداز میں، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان یہ قافلے کے ساتھ پہنچے تو کچھ لوگوں نے تہمت لگائی، یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ حضرت صفوان کے ساتھ یہ گئی تھی۔ تو یہ اتنی گہری تہمت تھی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر بھی گرا گزرا۔ حضور تو جانتے تھے، اپنی خاتون کی پاکدامنی کو جانتے تھے، لیکن اس لیے اظہار نہیں فرمایا، پاکدامنی کا اعلان نہیں کیا کہ منافقین بھی موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دیں کہ حضور اپنی زوجہ کی پاکدامنی اپنی زبان سے خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، صحابہ کرام میں بھی ایک عجیب قسم کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک وحی الہی کے ذریعے کوئی پیغام نہیں آتا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وحی الہی کافی دن سکوت رہا، کافی دن کے بعد حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ زارو کتار رو رہی ہیں، روایات میں آتا ہے اتنا روئیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں رکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور آپ کے درمیان لوگوں نے مفارقت کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں حضور کے رہتی۔ ایک دن حضور تشریف لے کر آئے، آ کر حضور قریب بیٹھے اور آپس میں گفتگو ہوئی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں ضرور مجھے پیغام ارشاد فرمائے گا۔ یہی ہوا۔ ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ بھی موجود ہیں۔ وحی الہی کا نزول ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے کا ظہور ہوا، تو یہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق بھی پریشان ہیں، آپ کی والدہ بھی پریشان ہے، نہ جانے اللہ کی جانب سے کیا حکم آتا ہے۔ لیکن حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا میری برات کا، مجھے اپنی پاکدامنی کا پورا یقین تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں مکمل اطمینان کے ساتھ تھی۔ حضور کو ایک چمڑے کا سرہانہ دیا گیا جس پر آپ نے سر مبارک رکھا اور حضور لیٹ کے، حضور کے جسم مبارک پر کپ کپی کا جب جو ظہور ہوا تھا وہ ختم ہوا، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرا کے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ رب العالمین نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو 10 آیات نازل ہوئیں وہ حضور نے آیات تلاوت فرمائی۔
تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یقین بھی نہیں کر سکتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس انداز میں میری پاک دامنی کا اعلان اللہ فرمائے گا۔ میں تو سوچ رہی تھی حضور کو خواب میں بتا دیا جائے گا یا اشارہ دے دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے 10 آیات نازل فرما دیں، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آیات جو میری پاک دامنی میں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کی جائے گی، نص قرآنی بن گئی، اور کل قیامت تک کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جو آپ پر زبان درازی کرے گا، قرآن کی آیات کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو واقعہ افک جو ہے آپ کی شان میں ایک بہت بڑا جو مقام و مرتبہ تھا وہ بیان کرنے کے لیے ایک آزمائش کے طور پر آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی محبوبہ کی پاک دامنی کو قرآن میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ سبحان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامی فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہو رہے ہیں، بے شمار فضائل و مناقب۔ آپ کی جو خدمات ہیں بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت رفاقت رہی، اور خواتین کے حوالے سے بالخصوص جو مسائل شرعیہ ہیں جی اور احادیث مبارکہ، اس حوالے سے آپ کی خدمات ان کا ضرور ذکر کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری مائیں وہ اسلام کی خدمت سر انجام دینے میں وہ بھی پیش رہیں، اور آج کے مردوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص خواتین اسلام کے لیے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ خدمات مشعل راہ ہیں۔ خواتین اسلام شروع سے لے کر اب تک جو بھی اکابرین ہمارے بزرگ بھی گزرے، ان کی ماؤں نے ایسے انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی، یعنی خدمت اسلام میں اپنے آپ کو وقف رکھا، گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیا، 7 بچوں کی تربیت بھی کی، دین اسلام کی خدمات بھی، اور یہ تو ام المؤمنین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مقام و مرتبہ تو پھر عرفہ والا ہے، جن کے بارے میں لستن کاحد من النساء، عام عورتوں جیسی عورت نہیں، آپ تو مقام و مرتبہ میں عرفہ والا ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار دین اسلام کی خدمات کی ہیں، آپ امت کی فقیہہ ہیں، آپ کو یہ مقام حاصل۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، وہ خانگی معاملات ہوتے تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیج دیتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ علم کا شہر ہیں، لوگ آپ سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے، امیر المومنین بھی تھے۔ امیر المومنین کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، وہ گھریلو معاملات کا ہوتا، تو آپ کہتے مجھ سے بہتر یہ گھر کے معاملات سیدہ عائشہ جان، باب مدینۃ العلم فرما رہے ہیں، اور فرماتے یہ اس امت کی فقیہہ ہیں، جا کر ان سے مسئلہ پوچھیے۔ پھر صحابہ کرام ایک پردے میں بیٹھ کر وہ تمام گھریلو معاملات جو عام لوگوں کے سامنے نہیں تھے، چونکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی وہی بتا سکتی ہیں جو گھر کی خاتون تھیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیہہ ہونے کی حیثیت سے بے شمار دین کی خدمات پیش کی ہیں، اور آپ سے بہت سارے مرویات ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ لوگوں نے جو محدثین ہیں انہوں نے احادیث کا جو مجموعہ 2210 کی تعداد بیان کی ہے، 2210 احادیث جو ہیں وہ آپ سے مروی ہیں، ان میں 174 کا فگر جو ہے وہ ایسی ہیں متفقن علیہ ہیں، بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اتنی بڑی خدمت دین کی، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو کم سنی میں حضور کے پاس آئیں، لیکن ذہنی طور پر اتنی بالغ تھی، اتنا بڑا ذہن تھا کہ 2210 احادیث آپ نے روایت کی ہیں، اور من و ان لفظ بلفظ۔ ہجرت کے واقعات بھی آپ نے جزیات کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، حالانکہ اس وقت 7-8 برس کی عمر تھی آپ کی، اس وقت کے واقعات بھی ایک ایک چیز کو کیپچر کیا آپ نے، پھر آپ نے آ کر بیان کیا، پھر دین کی خدمات ایسے انداز میں بیان کی۔ صحابہ کرام کے آپس میں معاملات ہوتے، جھگڑے ہوتے، آپس میں کچھ معاملہ ہوتا تو آپ فیصلہ فرمایا کرتی تھی، اور بے شمار آپ نے جو روایات ہیں وہ اگر پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ گھریلو معاملات میں جس انداز میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے دین کی خدمت کی ہے وہ شاید ہی کوئی اور خاتون کر سکی۔ پھر علامہ صاحب آج کی ہماری خواتین مسلمان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، مسلمان بیویاں، ان کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں، اخلاق، کردار، آپ کی خدمات میں کیا سبق موجود ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ میں سب سے بڑا پہلو جو ہے باپردہ رہنا، خشیت الہی کا آپ پر ہر وقت ایک عالم طاری رہتا تھا، غلبہ رہتا تھا، اور آپ نوافل میں اتنی پابندی کیا کرتی تھیں، آپ اشراق کی نماز میں 8 رکعات ادا کیا کرتی تھیں۔ آپ مثال کے طور پر ارشاد فرماتی تھی، مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتی تھی کہ اگر میرے والدین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کی والدہ محترمہ وہ
واپس تشریف لے آئیں، دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں اور آ کر مجھے منع کریں کہ تم نے نہیں پڑھنی، پھر بھی میں ادا کروں گی۔ یعنی تاکید کے لیے ارشاد فرماتی تھی کہ میں پھر بھی اتنا اہتمام کروں گی۔ تو ہماری خواتین کے لیے یہی مثال ہے کہ جس انداز میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف الہی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت، پیار، محبت، معاملات جو ہیں، جس انداز میں زندگی بسر کی ہے، ہماری خواتین کو ایک بہترین نمونہ کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بطور بیوی کی حیثیت سے بھی یہ مثال دی جا سکتی ہے، اور بیٹی کی حیثیت سے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کی، ادب و احترام بجا لایا، اس انداز میں بھی اگر لایا جائے۔ اور ام المومنین ایک پورے معاشرے کو چلانے والی، جب ایک خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے، دادی بن جاتی ہے، نانی بن جاتی ہے، اس عمر میں جا کر اس نے پورے خاندان کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کی اولادوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں گزارا ہے، اس زمانے کی مثالیں جو ہیں وہ ہماری بزرگ خواتین کے لیے ہیں کہ کس انداز میں مسلمانوں کو جمع کر کے رکھا، کس انداز میں مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھا۔ تو یہ مثالیں ہماری آج کی خواتین کو بہترین نمونے کے طور پر مل سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ آخر میں دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہ دین کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دین متین کی سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا فرما، دین متین پر چلنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، سنت مطہرہ پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ یا الہ العالمین، امہات المومنین کی تعلیمات ہماری خواتین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے پاک دامنی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، ایسی ہی ہماری خواتین کو پاک دامن فرما۔ یا الہ العالمین، تمام خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد بابر حسین نقشبندی چراہی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد بابر حسین نقشبندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودھیری، اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھ چان بدر شانی، مکھ چان بدر شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی، کالی زلف تے اک مستانی، مخمور
رکھی ہنمت بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان